کہ اب عوام نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. نہ صرف ہاتھ کھڑے کیے ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اب برداشت نہیں ہو سکتا, لہٰذا جو فیصلے آپ نے لینے ہیں پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرو, بعد میں ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنا. کل کراچی بند ہونے جا رہا ہے اور اس سے اگلے مرحلے میں پورے پاکستان کو بند کیا جائے گا. یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین, اور یہ اب اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا یہ لیڈر لیس تھا, عوام خود باہر نکلتی تھی. اب ایک جماعت نے اعلان کیا ہے کہ جو گاڑی جہاں کھڑی ہوگی وہیں پہ اپنا انجن سوئچ آف کر دے گی. سڑکوں کو بند کرنے کا ایک بالکل منفرد طریقہ ایجاد کیا گیا ہے ناظرین, اور کہا گیا ہے کہ جو گاڑی جس وقت, جو موٹر سائیکل, گاڑی, بس, ویگن, جو بھی جہاں پہ کھڑی ہوگی ایک خاص وقت کا تعین کیا گیا ہے, اور اس کے بعد فوری طور پہ جو جہاں کھڑا ہوگا اپنا انجن گاڑی کا آف کر دے گا, سڑکیں جام ہو جائیں گی, ملک بند ہو جائے گا. یہ ایک انتہائی مختلف قسم کا احتجاج ہے جو عوام کرنے جا رہی ہے. تو یہ ایک اپڈیٹ ہے ناظرین جو کہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں, مگر اس سے پہلے درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ دوست احباب ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں, ویڈیوز کو سراہتے ہیں, دیکھتے ہیں. اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے یا دوستوں میں مزید ان ویڈیوز کو شیئر کریں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. دوستو, فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ, آج عدالت میں کیا ہوا اس کا ایک مختصر احوال آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر آپ کو بتاتا ہوں کل کیا ہونے جا رہا ہے. ناظرین, چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ, دیکھیے ان کے بارے میں مختلف آراء پہلے رکھی جاتی تھی, لیکن اب چونکہ چیف جسٹس بن چکے ہیں تو بالکل مختلف قسم کا ان کا کنڈکٹ سامنے آیا. انہوں نے بڑی گاڑی لینے سے انکار کر دیا, چھوٹی گاڑی پہ 1300 سی سی گاڑی پہ یہ عدالت پہنچتے ہیں, کسی قسم کا پروٹوکول یہ نہیں لیتے ہیں, اور بغیر انہوں نے گارڈ آف آنر سپریم کورٹ کے اندر قدم رکھا بطور چیف جسٹس آف پاکستان. یہ بہت بڑی ایک ان کی بات تھی. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے دن فل کوٹ بنا دی بطور چیف جسٹس. جو پہلا دن تھا ان کا وہ انہوں نے فل کوٹ بنا دی. 2019 سے لے کے اب تک یا غالباً اس سے بھی پیچھے اگر چلے جائیں فل کوٹ نہیں بنا تھا. فل کوٹ میں 18 ججز ہوتے ہیں. یہ کبھی ایک ساتھ نہیں بیٹھے تھے. یہ کتنے سالوں کے بعد آج ہوا ہے, قاضی فائز عیسیٰ نے ان سب کو اکٹھے بٹھایا ہے, سب اکٹھے بیٹھے ہیں. ایک تو ناظرین یہ ہوا. کیس کیا تھا دوستو؟ کیس یہ تھا, ہاں ایک اور بات, ملک کی تاریخ میں پہلی بار اس کو براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا, اور الحمدللہ ہمارے چینل کو سید علی حیدر آفیشل کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ یوٹیوب چینل ہوتے ہوئے ہم نے اس کیس کی پوری کاروائی HD فارمیٹ میں لائیو اپنے چینل پہ نشر کی. الحمدللہ یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت سو سے بہت بہتر ہے, تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لائیو ہم اکثر چلایا کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کے تقاریر پہ پابندی لگا دی گئی تھی, میڈیا پر عمران خان کی کوئی تقریر, کوئی بیان نہیں چل سکتا تھا, تب بھی اس چینل سے براہ راست آپ کو عمران خان کی تقریر دکھائی جاتی تھی. تو اگر دوبارہ وہ واپس آ گئے, باہر آئے انشاءاللہ عمران خان صاحب, تو دوبارہ دکھائی جائیں گی. اس لیے کہتا ہوں سبسکرائب لازمی دیجیے. اچھا ناظرین, کیس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اس کے فل کورٹ کی لیے سماعت ہوتی ہے. ناظرین, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے اہم ریمارکس کیے آج. انہوں نے کہا اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی ہے تو اس میں غلط کیا ہے. انہوں نے پیشکش کی کہ وہ از خود نوٹس کے اختیارات چھوڑنے کو تیار ہیں. ایسے اختیارات نہیں چاہتا جن سے عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو یا پھر مفاد عامہ کی آڑ میں ذاتی ایجنڈے کو پروان چڑھایا جائے. یہ جو ایک PDM کی گورنمنٹ نے ناظرین ایک قانون پاس کیا تھا, سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, اس کے تحت جو چیف جسٹس کے پاس سوللی کلی طور پہ از خود نوٹس لینے کا اختیار تھا اسے ختم کیا گیا تھا. اس کی جگہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی 3 ججز کی, ایک چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ممبران کے مشتمل, جو فیصلہ کرتے کہ کیا سو موٹو لیا جا سکتا یا نہیں لیا جا سکتا. یہ بیسیکلی چیف جسٹس کا پہلے اختیار تھا, اس بل میں ختم کر دیا گیا تھا. اچھا جناب, اپیل کا رائٹ دیا گیا تھا. سپریم کورٹ میں پہلے اپیل کا رائٹ نہیں تھا, اپیل کا رائٹ ناظرین دیا گیا تھا. اچھا جناب, ایسے اختیارات نہیں چاہتا جن سے, یہ تو ہو گیا نا جناب. نئے قانون کے تحت از خود نوٹس لینے اور بینچ کی تشکیل کرنے کے اختیارات چیف جسٹس کے بجائے ججوں کی ایک 3 رکنی کمیٹی کو دینے کی تجویز ہے, جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج شامل ہوں گے. اچھا ناظرین, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بلوچستان میں ریکوڈک کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو $6 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا. یہ آپ کو یاد ہے پورا کا پورا کیس. اس کیس نے جس میں سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا جسٹس افتخار چودھری صاحب کی عدالت نے لیا تھا. حالانکہ
یہ لمبی کہانی ہے. ریکوڈک ایک کمپنی تھی جس نے پاکستان میں آ کے سونے کی تلاش کرنی تھی. کیس عدالت میں چلا گیا, ہم نے اس معاہدے کو ختم کر دیا. اس نے کہا اچھا یار, نیب پڑ گئی بیچ میں. اس کمپنی نے کہا, ٹیتھیان کمپنی نے کہا کہ میں آپ کو پلی بارگین کے ذریعے جتنے پیسے آپ کے بنتے ہیں دینے کو تیار ہوں. سپریم کورٹ نے کہا نہ, خود نوٹس کیس لیا, کہا جرمانہ ادا کرو. وہ کمپنی اٹھا کے کیس لے گئی عالمی عدالت انصاف میں. یہاں پہ وہ کمپنی ہمیں $1 ارب دینے کو تیار تھی. عالمی عدالت انصاف میں کیس گیا سپریم کورٹ کے نوٹس کی وجہ سے. وہاں پہ ہم کیس ہار گئے, $6 ارب ہمیں جرمانہ پڑ گیا عالمی عدالت انصاف سے. پاکستان نے پلے سے $6 ارب اس کمپنی کو دیا. یہ نقصان, اس کے نقصان کی بات ہو رہی ہے ناظرین. اچھا جناب, یہ اب فل کورٹ کی بات ہوگی ہے جناب. اب یہ جو قانون ہے جس کی ابھی بحث ہو رہی ہے, اس کے اوپر ناظرین عدالت کے ریمارکس سے, آنریبل چیف جسٹس کے ریمارکس میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہیں. باقی ججز کے بھی مختلف ریمارکس ہیں, وہ ایک لمبی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ, بہت لمبی بات ہو جائے گی. اب آتے ہیں ناظرین عوام کے احتجاج کے اوپر. عوام کہتی ہے بس, جماعت اسلامی لیڈ کر رہی ہے پہلی دفعہ اس احتجاج کو. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کے طریقہ احتجاج کو پرامن ہی ان کا ہوتا ہے, لیکن ان کا جو کسے کہتے ہیں نا کہ ایک سخت ہڈی اور سخت جان احتجاج ہونا, جماعت اسلامی نے کبھی وہ کیا نہیں ہے. البتہ میرے لیے سرپرائز کی بات ہے کہ کوئی اور جماعت اس موقع پہ باہر نہیں نکل رہی ہے. تحریک انصاف تو نکل ہی نہیں سکتی نا, اس بیچاری کے ساتھ جو کر دیا وہ آپ نے کر ہی دیا. رہ گئی تھی جماعت اسلامی. اب جماعت اسلامی نکلی ہے باہر, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے احتجاج کریں گے, ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں اب, اور حل صرف ایک ہے کہ عوام اپنا حق خود مانگے. دیکھیں آج 326 پہ پیٹرول پہنچ گیا ہے. آپ لوگ کب تک ہم لوگ خاموش رہیں گے؟ ہاں, احتجاج کا طریقہ کار پرامن ہونا چاہیے, لیکن کم سے کم بتائیں تو صحیح کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. ہاں بھیا, درد ہو رہی ہے, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, کیسے بتائیں گے آپ؟ اس کا طریقہ احتجاج ہی تو ہے, احتجاج کرنا چاہیے. اور عوام اب نکل رہی ہے سڑکوں پہ. جماعت اسلامی عوام کو لے کر آ رہی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کتنی عوام کو باہر لانے میں کامیاب ہو جاتی. کیا اتنی عوام باہر آئے گی جتنی تحریک انصاف باہر لایا کرتی تھی یا اب لا سکتی؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب کل کی تاریخ دور نہیں ہے, کل کا احتجاج اگر جماعت اسلامی کا یہ کامیاب ہو جاتا ہے, کراچی سے شروع کر رہے ہیں اس کو, یہ تو پھر یہ پورے پاکستان میں پھیلائیں گے اس کو, اور پھر پورا پاکستان اسی طرح سے بند کرے گے. ہاں یہ مشکل ضرور ہے, لیکن یہ کرنے جا رہے ہیں, تو کیا اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ حکومت واقعی اس پہ کان دھرے گی؟ بڑا سوال ہے. اپنے کامنٹ باکس میں کامنٹ لازمی کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے. مجھے دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.